الشیخ میرا محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ وارضا۔ میرے دوستو، ماں کے پیٹ سے ولی پیدا ہوئے، رمضان کی پہلی تاریخ کو پیدا ہوئے، لیکن جب رمضان میں پیدا ہوئے، پہلی تاریخ ہے، تو حضور شہنشاہ بغداد نے دن میں اپنی اماں جان کا دودھ نہیں پیا۔ سبحان اللہ۔ جب افطار کا وقت ہوا، جب سب نے روزہ کھولا، تو حضور غوث اعظم نے بھی دودھ پینا شروع کر دیا، اور پورا رمضان یہی سلسلہ رہا، یہاں تک کہ ارد گرد کے جتنے گاؤں گوٹھ اور علاقے تھے وہاں یہ مشہوری ہو گئی کہ سیدوں کے خاندان کے اندر ایک ایسا بچہ پیدا ہوا ہے کہ جو رمضان کے مہینے میں دن کو دودھ نہیں پیتا۔ جب اگلا رمضان آیا تو رمضان کے چاند میں شک ہو گیا، پتہ نہیں چاند ہوا ہے کہ نہیں ہوا، پتہ نہیں چاند ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ لوگوں نے کہا اس بچے کی والدہ سے چل کے پوچھیں سبحان اللہ کہ آج آپ کے بچے عبد القادر نے دودھ پیا ہے؟ تو لوگ آئے اور آ کر پوچھا کہ آپ کے صاحبزادے نے آج دودھ پیا ہے؟ فرمایا نہیں، آج میرے بیٹے نے دودھ نہیں پیا۔ تحقیق کرنے پر پتہ چلا کہ کل چاند ہو گیا تھا اور آج رمضان شریف کی پہلی تاریخ ہے۔ سبحان اللہ۔ تو میرے دوستوں اندازہ کریں کہ بعض ولی وہ ہوتے ہیں کہ جو ماں کے پیٹ سے ولی پیدا ہوتے ہیں۔ حضور شہباز لامکانی قطب ربانی الشیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ وارضا سے کسی نے پوچھا حضور آپ کو کب پتا چلا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں؟ فرمایا میری 9-10 سال کی عمر ہوتی تھی، میں مدرسے میں پڑھنے کے لیے جاتا تھا، اور جب پڑھنے کے لیے جاتا تو پیچھے سے ایک آواز سنتا تھا، ایک آواز آتی تھی، اور اسکول کے بچوں، مدرسے کے بچوں، اللہ کے ولی کو بیٹھنے کے لیے جگہ دے دو۔ حضور غوث اعظم فرماتے کہ میں 10 سال کی عمر سے جانتا ہوں کہ میں اللہ کا ولی ہوں۔ تو میرے دوستو، فطری ولی وہ ہوتے ہیں جو ماں کے پیٹ سے ولی پیدا ہو۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ملفوظات میں لکھا کہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ چشتیہ کے سرخیل حضور خواجہ غریب نواز کے خلیفہ اکبر، ان کی جب 4 سال کی عمر ہوئی، ان کی اماں لے کر مسجد میں آئی کہ مولانا میرے اس بچے کو قرآن پڑھائے۔ مولانا نے کہا کہ مائی چھوڑ جا، میں پڑھاؤں گا۔ لومیاں والدہ چھوڑ کے چلی گئی۔ استاد نے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو بٹھایا اور فرمایا بیٹا پڑھو الحمدللہ رب العالمین۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے فرمایا مولانا مجھے یہ پہلا سپارہ نہ پڑھائیے، مجھے تو 15واں سپارہ پڑھائیے، مجھے 15واں پارہ شروع کرائے۔ تو استاد نے کہا بیٹا پچھلے 14 کون پڑھے گا؟ آپ نے فرمایا مولانا صاحب یہ پچھلے 14 سپارے یہ تو میں ماں کے پیٹ سے یاد کر کے آیا ہوں، اس لیے کہ میں اپنی والدہ کے شکم میں تھا۔ میری اماں چکی چلاتی، تہجد کے بعد چکی چلاتی رہتی، آٹا پیستی رہتی، میں پیٹ میں تھا تو میں نے خیال کیا میں تو فارغ رہوں، میری اماں قرآن پڑھتی رہتی، تو میں نے ان سے سن کر 14 سپارے یاد کر لیے۔
تو میرے دوستوں اندازہ کرو یہ کیا مقام ہے، یہ کیسے لوگ ہیں کہ جو یعنی قرآن کریم فرقان حمید ماں کے پیٹ سے یاد کر کے تشریف لاتے ہیں۔ تو میرے دوستوں بعض ولی فطری ہوتے ہیں اور بعض ولی ہوتے ہیں کسبی۔ بولو، بعض ولی ہوتے ہیں کسبی، جو کسب کر کر کے نماز پڑھ پڑھ کے ولایت کا مقام حاصل کرنے، لیکن یہ اللہ پر موقوف ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مقام ولایت عطا کرے یا نہ کرے، لیکن بہرحال وسیلہ ضرور ہے، ذریعہ ضرور ہے کہ کسب کر کر کے آدمی نماز پڑھ پڑھ کے ولی بن سکتا ہے، لیکن رب کے کرم اور اس کے فضل سے۔ چنانچہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، حدیث قدسی ہے میرے دوستوں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یتقرب الی عبدی بالنوافل، میرا بندہ نفل پڑھ پڑھ کے میرا قرب حاصل کر لیتا ہے، فاحببتہ، میں اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، میں اس بندے کے کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، اور میں اس بندے کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، وَيَدَهُ الَّتِي یبطش بہا، اور میں اس بندے کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، وَرِجْلَهُ الَّتِي یمشی بہا، اور میں اس بندے کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، وَلَئِن سَأَلَنِی لَأُعْطِیَنَّهُ، اور محبوب بندے کا مقام ہماری بارگاہ میں یہ ہوتا ہے کہ وہ مانگتا چلا جاتا ہے، ہم اس کو دیتے چلے جاتے ہیں، وہ زبان سے کہتا جاتا ہے اور ہم اس کو دیتے چلے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ میرے دوستوں اللہ والوں کے پاس آ کر لوگ جب کہتے ہیں حضور اولاد نہیں ہوتی، کرم کریں، فضل کریں، تو جب اللہ کا ولی اگر یہ کہہ دے کہ جائے ایک بیٹا دیا، جا دو بیٹے دیے، جا 3 دیے، 4 دیے، 5 دیے، 6 دیے، 7 دیے، بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو 7 ہی بیٹے عطا کرتا ہے۔ کچھ لوگوں کی طبیعت بڑی ناساز ہوتی ہے اور وہ کہہ دیتے ہیں کہ مولانا بیٹا تو اللہ دیتا ہے، پیر کیا دے سکتا ہے؟ ارے تمہارا پیرانے کاملین سے واسطہ نہیں پڑا، پیر کامل کی زبان وہ ہوتی ہے کہ اس زبان پر خدا بولتا ہے، سبحان اللہ، بولو اس زبان پر خدا بولتا ہے، خدا بولتا ہے، زبان بندے کی ہے لیکن بول خدا رہا، وہی رہا ہے۔ چنانچہ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ ایک مثال دیتے ہیں کہ اگر کسی کو جن ہو جائے، اللہ نہ کرے کہ ہم میں سے کسی کو ایسا واسطہ پڑے، تو جس میں جنوں کا غلبہ ہو جائے، زبان بندے کی ہوتی ہے اور بولتا جن ہے، آپ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ نہیں بول رہا، جن بول رہا ہے، تو مولانا فرماتے ہیں ارے جن پر جنوں کا غلبہ ہو جائے، زبان بندے کی ہے، بولتا جن ہے، تو جن پر خدا کا غلبہ ہو جاتا ہے، زبان بندے کی ہوتی ہے، بولتا خدا ہے۔ سبحان اللہ، بولو ان کی زبان پر بولتا خدا ہے، خدا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو ان کی زبان سے نکل جائے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح کر دیتا ہے۔ تو بہرحال میرے دوستو یاد رکھیں، ایک ولی کسبی ہوتا ہے لیکن اس کے فضل پر موقوف ہے، وہ چاہے تو ولایت عطا کرے اور اگر نہ چاہے
تو اس کو ولایت، اس لیے کہ نبوت اور ولایت کسبی نہیں ہے، نبوت اور ولایت وہبی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل سے جس کو چاہے ولایت عطا فرما دے۔ اسی طرح میرے دوستوں بعض ولی ہوتے ہیں عطائی، بولو بعض ولی ہوتے ہیں عطائی، کہ کسی کی عطا سے ولی بن جانا۔ چنانچہ یہ شمار ایسے واقعات موجود ہیں کہ جنہیں اللہ کے ولیوں نے نگاہیں ڈال کر ولایت عطا فرما دی، ولایت سے دو چار کر دیا۔ چنانچہ میرے دوستوں تفسیر عزیزی کے اندر شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ ایک مرتبہ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ نقشبندی سلسلے کے سرخیر حضرت باقی باللہ خواجہ رضی الدین المعروف باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے آستانے پر رات گئے، کافی رات گزر گئی، مہمان آ گئے، اور آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ والوں کا لنگر چلتا رہتا ہے۔ بولو ان کے آستانوں پہ لنگر، لوگوں کو کھانا ملتا رہتا ہے۔ لومیاں جب رات کو مہمان آئے تو لنگر خانے کے اندر کھانا موجود نہیں تھا۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے یہ نکل گیا کہ آج رات جو میرے مہمانوں کو کھانا کھلائے گا، جو مانگے گا وہی دوں گا، جو مانگے گا وہی دوں گا۔ اندازہ کریں آپ کی زبان سے نکل گیا، کوئی کہہ سکتا ہے کیوں بھائی کہ جو مانگے گا وہی دوں گا؟ امریکہ کا صدر، روس کا صدر، چین کا صدر، کوئی اور صدر صدور، ارے نانا یا خدا کہہ سکتا ہے یا مصطفیٰ کہہ سکتا ہے اور یا پھر مصطفیٰ کے غلام کہہ سکتے ہیں کہ جو مانگے گا۔ بولو حضور نے ایک صحابی حضرت ربیہ ابن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص، حضور کے پیچھے پیچھے چلتے، سرکار کی جو کام کی چیزیں ہیں وہ بغل میں دباتے، کہیں سرکار بیٹھتے تو نارائن اٹھا کر اپنے کندھوں پہ رکھ لیتے، تو خدمت کرتے سرکار کی، وضو کے لیے پانی پیش کر دیا وغیرہ وغیرہ۔ ایک دن اور جب رات کو سوتے تو سرکار دولت قدے میں تشریف لے جاتے تو یہ حضور کے دروازے کی چوکھٹ پہ سر رکھ کے لیٹ جاتے کہ شاید رات کو حضور کو ضرورت پیش آئے تو میں فوراً اٹھوں اور سرکار کی خدمت کو انجام دے دوں۔ مگر نیت کیا تھی؟ نیت یہ تھی دروازے پہ سر رکھ کر، چوکھٹ پہ سر رکھ کر آرام کر رہے ہیں، اور نیت یہ ہے ایک کملی والیا گر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ پڑا ہو، گر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ پڑا ہو تو جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو۔ تو حضرت ربیہ حضور کی خدمت کرتے، ایک دن سرکار نے فرمایا ربیہ تمہیں عرصہ گزر گیا ہماری خدمت کرتے کرتے، لیکن تو نے ہم سے کبھی کچھ مانگا ہی نہیں۔ یا ربیہ تو سن، اے ربیہ آج ہم سے مانگو۔ بولو حضور نے کیا کہا؟ آج ہم سے مانگو۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی کیا دے سکتا ہے، ولی کیا دے سکتا ہے، پیر کیا دے سکتا ہے،
میرے دوستوں یہ بے پیرے کیا جانے کہ پیرے کامل کی